الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع اس بارے میں ہے کہ شریعت عقل کے مطابق چلتی ہے یا عقل شریعت کے مطابق چلتی ہے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں اور میرے بھائیوں، بات اس طرح ہے کہ عقل الگ چیز ہے اور شریعت عقل چیز ہے، الگ چیز ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو اللہ کا حکم ہو، جو شریعت کا طریقہ ہو اور وہ ہماری عقل کے مطابق بھی ہو۔ بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں ہماری عقل جو ہے شریعت کے حکم کو سمجھ ہی نہیں سکتی، لیکن ہم نے شریعت ہی پر چلنا ہے، عقل پر نہیں چلنا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ عقل جو ہے، عقل صرف اور صرف گمراہی ہے۔ دین میں عقل ہم استعمال کریں گے نقل کو سیکھنے کے لیے، لہذا دین کے جو مسائل ہیں وہ مافوق العقل ہیں اور اس کا بتانا ہر ایک کا کام بھی نہیں۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں۔ حضرت مولانا مزمل صاحب نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ میں نے ایک مرتبہ تبلیغی اجتماع میں بروز جمعہ تقریر میں سارے مجمع سے سوال کیا کہ بتاؤ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ پہلے تو سارا مجمع چپ رہا، پھر کسی نے جواب دیا کہ غسل میں فرائض 12 ہیں، کسی نے کہا 22، کسی نے کہا 30 اور کسی نے کہا 4 ہیں۔ پھر کہا گیا کہ ہر ایک اپنے اپنے دلائل بتاؤ۔ ایک نے جواب دیا جب وضو کے اندر 4 فرائض ہیں جس کے ذریعے حدث اصغر کو پاک کیا جاتا ہے، اور غسل جس سے حدث اکبر کو پاک کیا جاتا ہے، غسل میں وضو سے 3 گنا فرض زیادہ ہونے چاہیے اور 4 کا 3 گنا 12 ہے، اس لیے میں نے غسل میں 12 فرض بتائے ہیں۔ دیکھیے عقل کے تقاضے اور شریعت کے فیصلے میں کتنا تفاوت ہے، جبکہ شریعت نے غسل میں 3 فرض بتلائے ہیں۔ موضع پر مسح کرنے کے مسئلے میں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ موضع کے تلوے کی طرف مسح کر لے، اوپر کی طرف مسح نہ کرے، کیونکہ نجاست وغیرہ اس جانب لگتی ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ کا فیصلہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ موضع کے اوپر کی طرف مسح کرے، تلوے کی طرف مسح نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان باطن الخف اولا بالمسح من ظاہرہ ولکنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہرہ دون باطنہ۔ اگر دین عقل اور رائے کے مطابق ہوتا تو موضع کی نچلی جانب کا مسح اوپر کے مقابلے میں راجح ہوتا، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موضع کی نچلی جانب کی بجائے اوپر کے حصے پر مسح فرماتے دیکھا ہے۔ پیچھے کی راہ سے اگر ہوا نکلے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اسی راہ کو دھو ڈالے، کیونکہ بدبودار ہوا اس سے نکلی ہے۔ اب شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ اس جگہ کو دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ وضو میں اعضائے مخصوصہ کو دھونے سے آدمی پاک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی معقول اللحم جانور مر جائے تو وہ اللہ تعالیٰ نے مارا ہے، جو شریعت کے فیصلے کے مطابق حرام ہے، اس کو کھانا جائز نہیں، اور جو شرع کے قاعدے کے مطابق ذبح ہو جائے وہ انسان نے مارا ہے، وہ حلال ہے، اس کو کھانا جائز ہے۔ حالانکہ عقل کا تقاضا اس کے بالکل خلاف اور برعکس ہے کہ جو جانور بذات خود مر گیا وہ حلال ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مالک یعنی اللہ تعالیٰ نے مارا ہے، اور جو انسان نے ذبح کیا وہ حرام ہونا چاہیے، کیونکہ وہ انسان نے مارا ہے۔ جس طرح کوئی شخص بذات خود مر جائے تو اس کے متعلق کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے مارا ہے۔ اگر اسے کسی شخص نے مار ڈالا ہو تو اس سے قصاص اور بدلہ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح چچا کو اپنے بھتیجے کی جائیداد سے میراث ملتی ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پھوپھی کو بھی اپنے بھتیجے کی جائیداد سے میراث ملنی چاہیے، کیونکہ دونوں کے دونوں اس کی قرابت میں برابر ہیں۔
جبکہ شریعت کا فیصلہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ چچا کے موجود ہونے کی حالت میں پھوپھی کو میراث نہیں ملتی۔ اگر کسی عورت کو نماز کی حالت میں حیض آ جائے تو اس نماز کی قضا واجب ہوگی یا نہیں؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ نماز فرض ہو تو قضا کرے اور اگر نفل ہو تو قضا نہ کرے، کیونکہ فرض کا درجہ نفل سے 70 گنا زیادہ ہے، یا کم از کم اگر قضا ہو تو دونوں کی قضا ہو، اگر قضا نہ ہو تو دونوں کی نہ ہونی چاہیے۔ شریعت کا فیصلہ اس کے بالکل خلاف اور اس کے برعکس ہے کہ اگر وہ نماز فرض ہو تو معاف ہے، قضا واجب نہیں، اور اگر وہ نماز نفل یا سنت ہو تو معاف نہ ہوگی بلکہ قضا کرے گی۔ اسی طرح اگر چھوٹے کنویں کے اندر کوئی چھوٹا سا جانور مر جائے جس سے پانی ناپاک ہو جائے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے پاک کنویں وغیرہ سے پاک پانی اس کنویں کے اندر ڈال دے جس میں جانور مر گیا ہے، تاکہ پانی زیادہ ہو جائے اور نجاست اثر نہ کر سکے۔ اور شریعت کا فیصلہ اس کے خلاف اور برعکس ہے کہ کچھ مقدار پانی اس کنویں سے نکال ڈالنے سے باقی پانی پاک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت دن کے شروع میں جان بوجھ کر روزہ توڑ ڈالے، پھر سورج غروب ہونے سے پہلے اسے حیض یا نفاس آ جائے، یا کوئی شخص دن کے شروع میں جان بوجھ کر روزہ توڑ ڈالے پھر سورج غروب ہونے سے پہلے مسافر بن جائے، تو ان دونوں صورتوں میں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں پر قضا اور کفارہ لازم ہو، کیونکہ دونوں جان بوجھ کر روزہ توڑنے والے ہیں۔ لیکن شریعت کا فیصلہ اس کے بالکل خلاف اور برعکس ہے کہ ان دونوں پر کفارہ واجب نہیں، صرف قضا لازم ہے۔ اسی طرح قربانی کے لیے کسی نے جانور خریدے اور جانور خریدتے وقت غیروں کی شرکت کرنے کی نیت نہ کی تھی، بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اب اس میں غیروں کو شریک کرنا جائز ہوگا یا نہ ہوگا؟ تو عقل اور قیاس کہتا ہے کہ اگر وہ شخص صاحب نصاب یعنی غنی ہے تو غیروں کو شریک کرنا جائز نہیں، کیونکہ پوری قربانی کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اگر وہ شخص غریب ہو تو شرکت کرنا جائز ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بیچارہ غریب ہے، اسے ایک مکمل جانور اکیلا قربانی کرنا مشکل اور بھاری ہے، ورنہ کم از کم اگر شرکت جائز ہو تو دونوں کے لیے ہو، اگر نہ ہو تو دونوں کے لیے نہ ہو۔ لیکن شریعت میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص مالدار ہو کہ جس پر قربانی واجب ہو تو اس کے لیے غیر کو شریک کرنا جائز ہے، اور اگر وہ شخص غریب ہو جس پر قربانی واجب نہیں تو غیر کو اس میں شریک کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی کی قربانی کا جانور خریدنے کے بعد کہیں گم ہو گیا، اس کے لیے دوسرا جانور خریدا، پھر وہ بھی گم ہو گیا، پھر تیسرا خریدا، وہ بھی گم ہو گیا، پھر چوتھا خریدا، وہ بھی گم ہو گیا، پھر پانچواں خریدا، حسن اتفاق ایسا ہوا کہ قربانی کے روز وہ سب کے سب جانور مل گئے، تو عقل و قیاس یہ کہتا ہے کہ اگر وہ شخص غریب ہو تو ایک جانور قربانی کرے، کیونکہ بیچارہ غریب ہے، سب کے سب قربانی کرنا پڑے تو بھاری اور گناہ ہوگا، اور اگر وہ شخص مالدار ہو تو اسے سب قربانی کرنا واجب ہونا چاہیے، اس لیے کہ مالدار کے لیے مشکل اور بھاری نہیں ہے، آسان ہی آسان ہے، یا کم از کم اگر سب کی قربانی واجب ہو تو دونوں پر ہو، اگر نہ ہو تو دونوں پر نہ ہو۔ لیکن شریعت مطہرہ کا فیصلہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر ایسا اتفاق ہو تو غنی و مالدار پر ایک ہی جانور کی قربانی کرنا واجب ہے، اگر غریب ہے تو جس پر قربانی واجب نہیں تو سب جانوروں کی قربانی اس پر واجب ہے۔ یہاں چند مسائل بطور نمونہ میں نے ذکر کیے، ورنہ اس جیسے ہزاروں مسائل فقہ اور فتاویٰ کی کتابوں میں درج ہیں جو کہ باریک دلائل پر مبنی ہیں، جن دلائل تک رسائی ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ تو میرے دوست اور بھائی، اس سے میں نے صرف یہ بات آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہر جگہ عقل سے کام نہیں لیا جاتا۔ بس ہم یہ دیکھیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے کہ یہاں پر اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، چاہے وہ ہماری عقل اس تک پہنچے یا نہ پہنچے، ہمارا اس پر عمل کرنا فرض اور واجب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔